اس سے پہلے کہ میں پرنسپلز پہ آ جاؤں، ایک بات، اب خبر تو ہو گئی، دوسرا جز میرے موضوع کا صحافی ہے کہ صحافی کون ہے، سماج میں صحافی کا رول کیا ہے، اور ضابطۂ اخلاق صحافی کے لیے کیوں ضروری ہے. کیونکہ ایک بات آپ سب اپنے تجربے سے بھی جانتے ہیں، نواموز جو ہے وہ بھی جان جائیں گے کہ جب آپ اپنے لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہیں، اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، خبر بنا رہے ہیں، کیمرہ کے سامنے ہیں، ملٹی میڈیا پیکیج بنا رہے ہیں، آپ ایک پاور کو فیل کر رہے ہیں اپنی. یو فیل دیٹ پاور. اس 2-3 گھنٹے کے عرصے میں جب آپ نیوز روم میں بیٹھے ہیں، وہ نیوز روم نہیں ہوتا، وہ پاور سینٹر ہو جاتا ہے. بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، ایک نشہ ہو جاتا ہے نا. اور جہاں کہیں پاور ہے وہاں ریسپانسبلٹی ہے، اگر ریسپانسبلٹی نہیں ہے تو یہ پاور تباہی کی طرف لے جاتا ہے. پیراڈائم انہوں نے پھر سے واضح کر دیا کہ بیسک پیراڈائم نہیں بدلا بھائی، کیونکہ جو انفارمیشن دیکھنے اور پڑھنے اور سننے والے اردو جانتے ہیں، میڈیم آف کمیونیکیشن اردو، میڈیم آف کمیونیکیشن اردو ہے. اکثریت کی زبان کل بھی اردو تھی، آج بھی اردو ہے. اخبار ایلیٹ میڈیا تھا، کیونکہ ایک بڑی ڈیفیکلٹی اخبار میں یہ تھی کہ صرف خواندہ شخص پڑھ سکتا ہے، نہ خواندہ تو نہیں پڑھے گا، لٹریٹ نہیں پڑھے گا، لٹریٹ ہی پڑھے گا، لٹریٹ تو نہیں پڑھے گا نا. البیت پارن کو نہیں حدثتا ہے. سو یہ اکبر لمیٹیشن اخبار اس کا، یہ اردو اخبارات ہی نہیں، انگریزی اخبارات کی خود لمیٹیشن ہے. پھر بھی اردو کے تو پڑھنے والے زیادہ انگریزی کے مقابلے میں رہے ہیں ہمیشہ سے، آج بھی ہیں. تو لیکن آن لائن میڈیا جو ہے یہ بصری اور سمعی ہے، اس کا سماعت اور بصارت سے تعلق ہے، دیکھنے اور سننے سے، تو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو اس نے اٹریکٹ کیا ہے میسز کو، اسی لیے تو زیادہ سے زیادہ پورٹل کھل رہے ہیں لوکل زبان میں. اور ایڈمنسٹریشن کب تک اس کو اگنور کرے گی؟ کچھ اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی ہو رہی ہے تب بھی تو ایڈمنسٹریشن کی توجہ اس طرف جاتی ہے نا. اب ہم صحیح حرکتوں کی طرف کر کے بھی اس کی طرف توجہ مبذول کر سکتے ہیں. ہمارے اکثر ویڈیوز، ہمارے اکثر آڈیوز سارے اردو میں آتے ہیں، اور اب ایڈمنسٹریشن اس کا نوٹس لینے لگی ہے. تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ اپنا معیار جو ہے اس کو تھوڑا بلند کریں، اور نان پروفیشنل پریکٹسز کو ہم کرب کریں اور اپنی زبان. اچھا، زبان کے بارے میں جب میں بات کر رہا ہوں تو ایک تاکید ضرور ہے. صحافت اس لیے بھی آسان ہے کیونکہ اس کی لازمی شرط ہے آسان زبان. کوئی ضرورت نہیں ہے مشکل الفاظ استعمال کرنے کی، بولنے میں بھی نہیں، لیکن کم سے کم وہ جو آسان لفظ ہو وہ تو صحیح ہو. تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا اپنے چھوٹے بھائیوں سے، پڑھا کریں. ایک بڑی مشکل ہو گئی ہے صحافی میں، ہم پڑھتے نہیں. بالکل جناب، اپنی کاپی مشکل سے پڑھتے، وہ بھی نہیں پڑھتے، کاپی بھی نہیں پڑھتے، کتابیں نہیں پڑھتے، سنتے بھی نہیں. اور اب جب کسی سے سنے نا تو معیاری. اچھا، میں اپنی کتابیں کتب الہیہ ہے خدا نے بھیجی ہوئی، ایک تو وہ وہی والا سچ، اس کے آنے کے امکانات بھی نہیں ہے، معدوم ہو گئے. جو دعویٰ بھی کرے وہ جھوٹا قذاب ہے نا، وہ تو بند ہو گیا نا. اور جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے آسمانی سچ. ہم آسمانی سچ کی باتیں، ہم پیور ٹروتھ کی باتیں اور ہم کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہم کیسے جان پائیں گے؟ وہ اولیاء کا کام ہے، وہ صحافی کا کام نہیں. ہم جس سچ کی بات کرتے ہیں وہ سائنٹیفک ٹروتھ ہے. کس طرح کا سائنٹیفک ٹروتھ؟ کس طرح کا؟ جو حواس خمسہ سے جانا، پہچانا، سمجھا، سمجھایا جائے. آنکھ سے، کان سے، ناک سے، حواس خمسہ. اور جو ڈیولپمنٹل ٹروتھ ہے، ڈیولپمنٹل ٹروتھ آپ کہیں گے یہ آپ جناب کیا بکواس کر رہے ہیں، ٹروتھ تو ایک ہی ہے، سچ سچ ہے، سچ کیا ڈیولپ ہوگا؟ نہیں، ہمارے یہاں سچ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. جیسے ایک سائنٹسٹ کے بعد، ایک سائنٹسٹ لیب میں جاتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تو تحقیق کے بعد کوئی نتیجے پہ پہنچتا ہے تو ریسرچ پیپر کے ذریعے وہ نتیجہ سامنے لے آتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ نتیجہ درست نہیں ہے، اس پر اور تحقیق کی جاتی ہے اور ایک بات سامنے کھل کر آتی ہے. تو یہ بلڈ ہوتا رہتا ہے نا، بلڈ ہوتا رہتا ہے. تو صحافی کا سچ بھی بلڈ ہوتا رہتا ہے. ہم ایک امیجیٹلی یہ معلومات جناب ہمارے پاس ہے تو یہ سچویشن ہے، لیکن یہی حتمی نہیں. تو ڈیولپمنٹل سٹوریز ہوتی ہیں. تو جب ہم سچ کی بات کرتے ہیں، ہم یہ سائنٹیفک ٹروتھ کی بات کرتے ہیں، یہی ہم پرامس کرتے ہیں. ہم آپ کو ایبسولوٹ ٹروتھ پرامس نہیں، ہم نے لوگوں کو کبھی ایبسولوٹ ٹروتھ پرامس نہیں کیا، کیونکہ وہ امپاسبل ہے ہمارے لیے. دوسرا، لائلٹی. اب صحافی کی لائلٹی کہاں ہونی چاہیے؟
ہم جب کہتے ہیں کہ واچ ڈاگ ہے، چوتھا ستون ہے، وہ تو جمہوریت میں ہے. جہاں جمہوریت نہیں ہوتی وہاں صحافی الگ، اس وقت اس پہ کبھی اور بات کریں کہ ڈیموکریٹک سٹرکچر میں چوتھا ستون والی تھیوری ٹھیک ہے، لیکن جہاں ڈیموکریٹک نظام وہاں صحافی کیا ہے، وہاں کون سا ستون ہے؟ جہاں کوئی ستون ہی نہیں ہے تو صحافی کیا اکیلا ستون کھڑا ہے، وہ الگ بحث. لیکن شاید اس بحث کو سمجھنے کے لیے، سمیٹنے کے لیے اس جملے سے آپ کی مدد ہو جائے کہ صحافی کی لائلٹی کہاں ہوتی ہے. صحافی کی لائلٹی عوام کے لیے ہوتی ہے. صحافی منسٹروں سے بات کرتا ہے، سرکاری اداروں میں کام کرتا ہے، ان کے ساتھ مل کر ان سے رابطہ کرتا ہے، ان سے معلومات لیتا ہے، پولیس سے، ایڈمنسٹریشن سے، سب کے ساتھ اٹھتا بیٹھنا ہوتا ہے. لیکن اس کی لائلٹی ہوتی ہے ٹورڈز پیپل. تو جہاں صحافی کی لائلٹی لوگوں سے بڑھ کر، لوگوں سے ہٹ کر کسی اور سٹرکچر کی طرف چلی گئی، صحافی اپنے راستے سے بھٹک، چاہے ڈر سے، چاہے خوف سے، چاہے لالچ سے، چاہے پیسے سے، چاہے کسی چیز سے، وہ لیکن اپنے راستے پر وہ بھٹک. آپ سٹرکچر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں لیکن سٹرکچر کے لیے نہیں کرتے، عوام کے لیے کرتے. تو یہ پھر سب سے اہم اصول ویریفیکیشن. سنگل سورس پہ آپ کبھی بھروسہ نہ کریں، ٹو سورس پرنسپل یوز کریں، ویریفائی کریں. کارڈینل پرنسپل جس پر صحافت ٹکی ہوئی ہے، اور اتنا اہم پرنسپل، اتنا اہم اصول خبر نگاری کا کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ سے ویریفائی نہیں ہوتا تو معلومات کو چھوڑ دیجئے، ڈیٹیل کو ضائع کر دیجئے، خارج کر دیجئے، استعمال نہ کیجئے، چاہے اگر وہ صحیح بھی ہو تب بھی نہیں. ڈونٹ ٹیک دیٹ رسک. جتنا ویریفائی کر پائیں اتنا لکھیں، ان ویریفائڈ ڈیٹیلز کو چھوڑ دیں. میرے ساتھ ابھی ایک معاملہ ہوا، میں نے کہیں کچھ لکھ دیا تھا، ایک انٹرنیشنل ایک جریدے میں کوئی چیز چھپی تھی، تو آئی واز کوسچن، تو مجھے بلایا گیا. تو ادھر ایک میں نے فگر دیا ہوا تھا کہ اتنے لوگ جو ہے اریسٹ ہوئے ہیں، اتنوں کے پیلٹ ہوئے. تو مجھ سے سوال ہوا کہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. یہ ملٹی میڈیا میں آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ ہائپر لنکس، اگر آپ کو اب یہ صحافت کرنی ہی ہے، ملٹی میڈیا صحافت کرنی ہی ہے، تو ہائپر لنکس کا خیال رکھیں. آپ ویریفیکیشن ہائپر لنکس کے تھرو کر سکتے ہیں. یہ آپ کو بہت بڑی سہولت ہے کہ آپ نے کوئی چیز لکھ دی، اگر اس کے ریلیٹڈ کوئی نیوز آئٹم چھپ چکا ہے، اس کا لنک اٹھا کر اپنے کاپی میں ڈال دیجیے. ویریفائی کروانے والا خود ویریفائی ادھر سے کرے گا. میں نے کہا صاحب ہائپر لنک دیکھیے گا وہ کیا ہوتا ہے. میں نے کر دیا. میں نے کہا یہ دیکھیے فلانی بڑے انٹرنیشنل اخبار نے 12 روز پہلے یہ خبر چھاپی ہے، اس نے یہ فگرز آفیشیل ذرائع سے کوٹ کر کے لکھا. The person couldn't say a word. پھر انہوں نے کہا کہ ہم رپورٹ میں، میں نے کہا میں آپ کو لینگویج لکھ کے دیتا ہوں، رپورٹ میں یہ لکھی یوں. میں نے انہوں نے مجھے لکھ کر لیا. میں نے کہا there is a hyperlink and میں نے وہ لنک دے دیا. میں نے کہا آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ ویریفیکیشن. 4 روز تک وہ میں لکھتا رہا تھا اور ایک ایک چیز ویریفائی کر. تو ویریفیکیشن بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، آپ کو لیگل پنگوں سے بچا سکتی ہے، آپ کو پریشانیوں سے بچا سکتی ہے، آپ کی جب جواب دہی ہوگی وہاں آپ کی مدد کر سکتی ہے. پھر انڈیپینڈنس بڑا اہم معاملہ، خاص کر کانفلکٹ میں کام کر رہے صحافیوں کا، اور الخصوص ورنیکولر یعنی مقامی زبان میں کام کر رہے صحافیوں کے لیے زیادہ مسئلہ. انڈیپینڈنس کا مطلب ہوتا ہے ایڈیٹوریل ڈسٹینس، یعنی آپ جو خبر کر رہے ہیں اس سے آپ اپنے کو دور رکھیں. دور رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اوپینین مت دیجیے. دور رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں شریک نہ ہو، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، آپ کے خیالات یا آپ کا اپنا انٹرپریٹیشن، اسیسمنٹ اس میں نہ آئے. اس کے لیے